معنی سے ترجمے کے اگلا سٹیپ ہے کہ اس تفصیل کو پکڑیں, اس نص کو پکڑیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے, جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی پکڑ کی ہے, آپ نے بھی اپنے ذہن میں وہ پکڑ لے کے آنی ہے کہ قرآن پاک نے اتنی شدت سے پکڑ کی ہے. آپ کو وہ شدت کا احساس نہیں ہو رہا تو آپ نے پھر آپ قرآن سے اثر کیسے لے رہے ہیں؟ صرف ترجمے میں وہ چیز نہیں ہے جو کہ اس لیے میں کہتا ہوں عربی سیکھ لیں, خدا کا واسطہ ہے. ایٹ لیسٹ عربی اساتذہ کے تھرو یہ قرآن پاک کی ٹریننگ لیں کہ جب آپ کو وہ بتائے تو آپ کو پتا ہوگا, آپ پوچھیں یا استاد جی یہاں پہ رو کیوں رہے ہیں, یا استاد جی یہاں پہ آپ نے مطلب استغفار کی شروع کر دی, کہ اس لیول کے اوپر. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں میں, جو کہ ضروری ہے کہ سنایا جائے. ایک بدو مسجد نبی میں بیٹھا, اور یہ میں اس بندے کے تھرو سنا رہا ہوں واقعہ جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. اس نے کہا کہ کچھ علماء کرام آپس میں, پاکستانی تھے, گروپ تھا, گیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, بیان کر رہے تھے, درس دے رہے تھے, اور آیت غلط پڑھ دی انہوں نے, اور آیت کا آخری حصہ غلط پڑھا جس میں اللہ کی کچھ صفات ہے, ٹھیک ہے, باقی آیت درست پڑھی. تو بدو پیچھے سے کہتا ہے کہ آپ نے آیت غلط پڑھی ہے, یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غفور الرحیم کا صیغہ یہاں نہیں لگ سکتا. تو عالم نے کہا, جو پاکستانی تھے, کہ میں نے آیت غلط پڑھی, ہو سکتی ہے آپ بتا دیں کہ یہاں پہ کیا ہے پھر. تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا یہاں پہ کیا ہے, میں غلط اپنی طرف سے قرآن گھڑ لوں, مگر یہاں پہ غفور الرحیم نہیں ہو سکتا. تو عالم نے کہا اچھا تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کہ یہاں پہ غفور الرحیم نہیں ہو سکتا, اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہاں پہ کیا ہے. تو اس بدو نے کہا کہ یار آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, اتنے غصے کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ غفور الرحیم کہیں گے. تو پھر قرآن کھولا تو عالم نے کہا واقعی یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی شدت سے شدید العقاب, یہاں پہ اتنا اپنی وہ صفت جبار کی صفت دی ہے کہ یہاں پہ تو تم پہ انصاف ہونا ایسا, اور تم پہ ظلم کے بدلے ظلم, تو جو تم نے ظلم کیا اس کے بدلے اتنی سزا ملے گی یہاں پہ کیسے. اور پھر وہ عالم نے جا کے بدو کو گلے میں لے کے, یار تم نے کیسے پکڑا ہے اس بات کو, کیسے مطلب پکڑا ہے. آپ خود سوچیں, ایک فلیور ہوتا ہے ایک بیانیے کا, وہ بیانیہ آپ کو کیوں نہیں نظر آیا وہ فلیور. وہ بڑا مشہور واقعہ آپ کو پتا ہے نا, پاکستان کے سب سے مشہور قاری جب گئے تھے کعبے میں, انہوں نے کہا آپ جماعت کرائیں, اتنی آپ کی اللہ تعالیٰ نے قرات آپ کو اتنی اچھی دی ہے. تو سورہ یوسف شروع کی انہوں نے, تو پیچھے سارا کا سارا مجمع رونا شروع ہو گیا جماعت کے دوران. اور پھر جب انہوں نے سلام پھیر دیا تو پیچھے مڑے, تو پیچھے مقتدیوں میں سے کسی نے کہا کہ کیا قرات آپ نے کی, اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اور برکت دے, مگر ایک گزارش کرنی تھی کہ جب یوسف کو کنویں میں پھینک ہی دیا تھا تو رکوع میں جانے سے پہلے نکال بھی لیتے. تو یہ سبجیکٹ پورا جو بھی ایک ٹاپک چل رہا ہے آپ کو اچھا عرب میں اس چیز کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے, بالکل وہ بہت خیال رکھتے ہیں اس چیز کا. بالکل میں نے مجھے اتنا نہیں پتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کے توفیق سے جب کچھ بار گئے, پھر مجھے ابو نے, میرے والد صاحب نے مجھے کئی بار ابا جی نے کہا آپ نے آج نوٹ کیا کہ انہوں نے یہ قرات میں تلاوت لمبی کیوں کی. میں نے کہا نہیں, ابو نے بتایا کہ یہ سبجیکٹ چل رہا تھا تو انہوں نے مکمل کیا. جی بالکل. اور یہ تو آپ مفہوم کی بات کر رہے ہیں نا, وہ تو زبان آتی ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ہم آدھی بات کر کے تو نہیں روک سکتے. قرات کے بیچ میں بھی کہتے ہیں جب آپ نے قرات ختم کرنی ہو نا اور آپ نے رکوع میں جانا ہو تو آپ بتائیں گے کہ قرات ختم ہو رہی ہے. تو جس طریقے سے آپ نے آخری آیت جو بھی آپ نے وہ جیسا حرم میں وہ لمبا کھینچ کے سلو کر کے بالکل آپ اناؤنس کریں گے آپ میں آیت ختم کر, یہ آپ کی قرآن کی ڈیمانڈ ہے, قرات کی ڈیمانڈ ہے. ایسے نہیں آپ اچانک بات کرتے کرتے آپ چلے گئے, آپ کی ٹون بھی بتائے گی کہ ہاں یہ آپ رکوع آنے والا ہے. یہ اس لیول کے اوپر قرآن پاک جو ہے نا بیسک تمیز, یہ بیسک تمیز ہے کہ کوئی کتاب پڑھنی ہے تو اس کو پہلے اس کو سمجھ لو کہ اس کے اس کے ریکوائرمنٹس کیا ہے اس کو کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے. یہ قرآن ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اللہ کو اپنی مخلوق کے اوپر فوقیت ہے, اس طرح قرآن کو ہر کتاب پہ ہے. سو قرآن کو ایسے تو نہیں ایزی لے سکتے. اس لیے میں نے آپ سے کہا نا کہ جب آپ کو یہ نہیں پتا کہ قرآن کیوں آیا ہے تو پھر جو ہی کریں گے جو ہم کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ. السلام علیکم, میں فیصلمان قرآن کی سب سے بڑی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ قرآن کو آپ جس لینس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں قرآن آپ کو اسی لینس کے ذریعے چیزوں کو پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ قرآن کو ایک سائنٹیفکلی لینس سے دیکھیں گے, اسٹمپ فیلڈ کے لینس سے دیکھیں گے تو قرآن آپ کو ایسے ایسے ہڈن ڈائمینشنز اور ایسے ایسے ڈور ویز اوپن کرے گا جو کہ ہیومن ہسٹری میں ابھی تک ایگزسٹ بھی نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید کو اتنی زیادہ فراست اور اتنی زیادہ حکمت دی ہے کہ آپ اس کے اندر جتنا زیادہ ڈیپتھ میں جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے
ایک ویز آف نالج اوپن ہوتے جائیں گے. اور اسی طرح کا قرآن کو سیلف پیوریفیکیشن کے لیے، سیلف انالیسس کے لیے اور احکامات کے لیے پڑھیں گے تو قرآن آپ کو ایسے سوسائٹی کے اندر رول اینڈ ریگولیشنز پرووائڈ کرے گا جس سے آپ نہ صرف ایک فاتح قوم بن سکتے ہیں مگر دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چل سکتے ہیں، دوسروں کو بھی انفلوئنس کر سکتے ہیں. یہ ایک مسلمان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ایک مسلم امہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس چیز کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. اگر ہم فلسطین کی ایگزامپل لیں تو وی آل نو کہ ہمارے فلسطین میں ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر کسی کے اندر بھی وہ ویک اپ کال نہیں آ رہی ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو بچا سکیں. یہ ایسی وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے قرآن کو صرف اور صرف سیلف پیوریفیکیشن اور صرف انالیسس کے لیے رکھا ہے. کیونکہ جب تک ہم قرآن کو کمپلیٹ سورس کوڈ آف لائف نہیں بنائیں گے ہم کبھی بھی اس ٹریک پہ نہیں آ سکتے کہ ہم خود کو سیو کر سکیں یا دوسروں کو سیو کر سکیں. سب سے پہلے انسان کو اپنے آپ کو اس طرح ٹرین کرنا پڑتا ہے کہ وہ قرآن کے احکامات کو فالو کر سکے اور ایسی سوسائٹی بنا سکے جس میں اللہ کی خلافت ہو، اللہ کا نظام ہو. جب تک اللہ کا نظام نہیں ہوگا آپ کبھی بھی بڑے لیول پہ جا کے چیزوں کو مینوپولیٹ نہیں کر سکتے. بڑے لیول پہ جب چیزیں جاتی ہیں تو پھر آپ کے لیے چیزوں کو مینوپولیٹ کرنا آسان ہوتا ہے، چیزوں کو اپنے ساتھ چلانا آسان ہو جاتا ہے. آفٹر آل اگر آپ یہ سب نہیں کر رہے پھر تو آپ مفتول قوم ہیں، اور مفتول قوم کبھی بھی اپنی کتاب کے احکامات کو بھی صحیح طریقے سے فالو نہیں کر سکتی ہیں.